امریکہ نے پاکستان، بنگلہ دیش سمیت 75 ملکوں کے لیے امیگرینٹ ویزا پروسیسنگ روک دی۔ امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا ہے پبلک چارج رول کے تحت امیگرینٹ ویزا پروسیسنگ غیر معینہ مدت کے لیے معطل کی گئی۔ یہ فیصلہ فراڈ، جانچ پڑتال، حکومت پر بوجھ بننے کے خدشات کے باعث کیا گیا۔ ان ملکوں کے شہری مستقل شہریت کے معاملے پر غلط بیانی کر کے امریکہ آتے ہیں۔ ایسے لوگ امریکی قومی سلامتی کے لیے بھی خطرہ ہیں۔ معطلی کے فیصلے کا اطلاق 21 جنوری سے ہوگا۔ اس دوران امیگرینٹ ویزا اسکریننگ کا اثر نو جائزہ لیا جائے گا۔ امریکی محکمہ خارجہ نے یہ بھی کہا ٹرمپ انتظامیہ امریکہ سب سے پہلی کی پالیسی جاری رکھے گی۔ مجھے بتایا گیا ہے ایران میں پھانسیاں رک گئیں۔ ایران نے مظاہرین پر تشدد بند نہ کیا تو امریکہ سخت اقدام پر مجبور ہوگا۔ ڈنمارک سے اچھے تعلقات ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو، کہا وینزویلا میں جس شخص نے راز فاش کیا اسے گرفتار کر لیا۔ امریکی صدر نے معدنیات سے متعلق ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کر دیے۔ پینٹاگون نے صدر ٹرمپ کو ایران پر حملے کے لیے تجاویز پیش کر دی۔ ایران کے جوہری پروگرام، میزائل تنصیبات کو نشانہ بنانے کی تجویز۔ نیو یارک ٹائمز نے امریکی حکام کے حوالے سے تفصیلات شائع کر دی۔ ٹرمپ کو متعدد عسکری آپشنز پر بریفنگ۔ ایران کے داخلی سیکیورٹی اداروں اور سائبر حملے تجاویز میں شامل۔ امریکی حکام کا کہنا ہے چند دنوں میں ایران پر حملہ کیا جا سکتا ہے۔ ایران کی جوابی کارروائی پر بھی غور۔ رپورٹ کے مطابق امریکی بحریہ کے 3 میزائل بردار بحری جہاز مشرق وسطیٰ میں موجود ہیں۔ ایران میں خراب صورتحال کے پیش نظر امریکی شہریوں کو ایران چھوڑنے کا مشورہ۔ حملہ ہوا تو خون کے آخری قطرے تک لڑیں گے۔ ہمارا دفاع دشمن کے لیے انتہائی دردناک ثابت ہوگا۔ ایران کے وزیر دفاع بریگیڈیئر جنرل عزیز نصیر زادہ نے امریکہ کو خبردار کر دیا۔ کہا جو بھی ملک ایران پر حملے میں مدد فراہم کرے گا وہ قانونی طور پر ہدف سمجھا جائے گا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا اسرائیل ہمیشہ اپنی جنگیں لڑنے کے لیے امریکہ کو گھسیٹنے کی کوشش کرتا رہا ہے۔ ایران کی سڑکیں خون سے رنگی جا چکی تو اسرائیل کھلے عام اور فخر کے ساتھ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ اس نے مظاہرین کو ہتھیار فراہم کیے۔ سعودی عرب نے تہران کو یقین دہانی کرائی ہے کہ ایران کے خلاف کسی فوجی حملے کا حصہ نہیں بنے گی۔ رائٹرز کے مطابق ایرانی حکام نے خطے میں امریکی اتحادیوں سے کہا ہے کہ وہ واشنگٹن کو ایران پر حملہ کرنے سے روکیں۔ ایران میں پرتشدد مظاہرے میں جاں بحق سیکیورٹی اہلکاروں کی جنازہ، ہزاروں افراد کی شرکت، امریکہ کے خلاف نعرے بازی۔ ایران میں 2 ہفتوں سے جاری پرتشدد مظاہروں کا سلسلہ رک گیا، حالات معمول پر آنے لگے، انٹرنیشنل کالز بحال کر دی گئیں۔ ایران کے چیف جسٹس غلام حسین محسنی نے پرتشدد مظاہروں کے دوران گرفتار افراد کے خلاف فوری کارروائی کی ہدایت کر دی۔ چیف جسٹس نے کہا جو شرپسند عناصر سیکیورٹی فورسز یا عام شہریوں کے قتل اور سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے میں ملوث ہیں ان کو جلد از جلد سزا دی جائے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے ورلڈ لبرٹی فائنینشل کے امریکی وفد کی ملاقات۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا پاکستان تیزی سے عالمی ڈیجیٹل معیشت کا حصہ بن رہا ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ورلڈ لبرٹی فائنینشل امریکہ کے وفد کی ملاقات۔ سی ڈی ایف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کہا پاکستان معاشی استحکام کے لیے کوشاں ہے، سرمایہ کاروں کے اعتماد کی بحالی اور بہتر ماحول کی دستیابی یقینی بنا رہے ہیں، نجی شعبے کی شراکت داری کے سازگار ماحول کے لیے پرعزم ہیں۔ زیکری وٹکاف نے مستقبل کی ٹیکنالوجیز کو اپنانے میں پاکستان کی قیادت کی کوششوں کو سراہا۔ All about the new economy. We formed the Crypto Council. Bilal took the leadership on that, and then we graduated fairly quickly. Having learned from the White House, we are very grateful to all the support that we got. What we agreed with the Prime Minister and the Field Marshal that we are going to really fast track it. We're really excited about this MOU to bring the most regulated digital dollar in the world to Pakistan and its people. We think it's going to be remarkable. پاکستان میں کرپٹو کرنسی صارفین کے لیے بڑی خبر، پاکستان اور ورلڈ لبرٹی فائنینشل کے درمیان مفاہمتی یادداشت پر دستخط۔ ورلڈ فائنینشل لبرٹی پاکستان میں ڈیجیٹل پیمنٹس پر شراکت داری کرے گی۔ تقریب میں وزیر اعظم شہباز شریف، چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی موجود تھے۔
وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا معیشت کو استحکام سے ترقی کی جانب لے جانے کے لیے کوشاں ہے. صدر ٹرمپ کی قیادت میں امریکی حمایت پر شکر گزار ہیں. بلال بن ثاقب نے کہا پاکستان کرپٹو کو اپنانے والا تیسرا بڑا ملک بن چکا ہے. کرپٹو کی صنعت کے لیے سازگار ماحول فراہم کریں گے. لبرٹی فائنینشل کے چیف ایگزیکٹو آفیسر زیکری وٹکاف نے کہا پاکستان میں سب سے زیادہ ڈیجیٹل ڈالر لائیں گے. پاکستانی حکومت کے کام کی رفتار پسند آئی. یہ آپ لوگوں کی ذہانت کا ثبوت ہے. حکومت کا 100 سے 5000 تک نئے ڈیزائن کے نوٹ لانے کا فیصلہ. وفاقی کابینہ نے کرنسی نوٹوں کے نئے ڈیزائن پر غور و خوض کے لیے کابینہ کمیٹی تشکیل دی. وزیر خزانہ نے وفاقی کابینہ کے نوٹوں کے نئے ڈیزائن سے متعلق بریفنگ دی. بتایا گیا نئے نوٹ جدید عصری تقاضوں کے مطابق ڈیزائن ہوں گے. نئے کرنسی نوٹوں میں زیادہ بہتر سیکیورٹی تھریڈ استعمال کیا جائے گا. ڈیزائن میں علاقائی اور جغرافیائی تنوع اور تاریخی یادگاروں کو جگہ دی گئی. مئی کی جنگ کے بعد پاکستانی دفاعی ساز و سامان کی مانگ بڑھ گئی. وزیراعظم کا وفاقی کابینہ سے خطاب. شہباز شریف نے کہا دفاعی ساز و سامان کی مانگ بڑھنے سے دفاعی پیداوار میں اضافہ ہوگا. کہ ملک پاکستان سے دفاعی سامان سے متعلق بات چیت کر رہے ہیں. وزیراعظم نے کہا ایئر فورس نے تیمور ویپن سسٹم کو کامیابی سے لانچ کیا ہے جس پر افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش کرتی ہیں. دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کے خلاف آپریشن جاری رہے گا. وزیراعظم نے کہا ورلڈ لبرٹی فائنینشل سے مفاہمتی یادداشت پر دستخط سے معیشت کو فائدہ ہوگا. پاکستان میں ڈیٹا سرور آنے سے کرپٹو کا لین دین بڑھ جائے گا. وفاقی کابینہ کی حالیہ دہشت گردی واقعات کی سخت مذمت. پاک افواج کی دہشت گردی کے خلاف قربانیوں کو خراج تحسین. اسپیکر صاحب نے اجلاس کے دوران جو رولز آف پروسیجر ہیں وہ پڑھ کے بتائے ہیں کہ لیڈر آف اپوزیشن کی تقرری کیسے ہونی ہے. آج لیڈر آف اپوزیشن کی تقرری کا نوٹیفیکیشن جاری ہو جائے گا. قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کی تعیناتی پر فیصلہ نہ ہو سکا. تعیناتی کا عمل آج تک مؤخر. اسپیکر ایاز صادق قانونی ٹیم سے حتمی مشاورت کریں گے. اسپیکر قومی اسمبلی کے اسپیشل سیکرٹری لا کو خصوصی ہدایات جاری. کہا اراکین کے دستخطوں کی اسکروٹنی کا عمل آج مکمل کیا جائے. طارق فضل چودھری نے کہا تھا اپوزیشن لیڈر کی تقرری کا عمل شروع ہو چکا ہے. خیبر پختونخوا پولیس دہشت گردوں کے خلاف فرنٹ لائن پر لڑ رہی ہے. پولیس کو درپیش مسائل کے حل کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں. وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی کے ٹانک میں عمائدین اور شہداء کے اہل خانہ سے گفتگو. گومل میں شہید 6 پولیس اہلکاروں کے اہل خانہ سے تعزیت کی. پولیس لائن میں قائم یادگاری شہداء پر پھول رکھے فاتح خانی کی. سہیل آفریدی آج پھر ایک دن کے لیے کراچی پہنچیں گے. ذرائع کے کہنا ہے وزیر اعلیٰ کے پی ریلی حادثے میں جاں بحق کارکن بلال مسعود کے اہل خانہ سے تعزیت کے لیے آ رہے ہیں. T20 ورلڈ کپ میں پاک بھارت میچ کی دیوانگی. ٹکٹ کی فروخت شروع ہوتے ہی ویب سائٹس کریش کر گئی. میگا ایونٹ میں پاک بھارت میچ 15 فروری کو کولمبو میں شیڈول ہے. T20 ورلڈ کپ سے پہلے آسٹریلیا کی ٹیم پاکستان کا دورہ کرے گی. پی سی بی نے 3 میچز کی سیریز کے شیڈول کا اعلان کر دیا. سیریز کا آغاز 29 جنوری سے ہوگا. تمام میچز قذافی اسٹیڈیم لاہور میں کھیلے جائیں گے. اور 16 ٹیمیں 39 سنسنی خیز مقابلے اور ایک ٹیم بنے گی چیمپئن. آئی سی سی انڈر 19 ورلڈ کپ کا ملا آج سے زمبابوے اور نمیبیا میں سجے گا. افتتاحی روز 3 میچز شیڈول. پاکستانی ٹیم میگا ایونٹ میں اپنی مہم جمعے کو انگلینڈ کے خلاف میچ سے شروع کرے گی. آسٹریلوی ٹیم اعزاز کا دفاع کرے گی. چیمپئن کا فیصلہ 6 فروری کو ہرارے میں ہوگا.